الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم واجب الاحترام نمازی بھائیوں بزرگوں دوستوں کم سن بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اس عظیم شخصیت، اس عظیم امام، اس عظیم عالم، اس عظیم حافظ، اس عظیم شاعر اور مصنف کا بلکہ قاطع فتنہ قادیانیت تاجدار بریلی عالم نبیل امام المتقین تاج الاولیاء رئیس الشعراء سیدی مرشدی وسندی امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ شخصیت کہ جن کا سکہ نہ صرف عجم میں بلکہ عرب و عجم کے اندر آپ کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی جو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہے، جو آپ کی شاعری ہے، آپ کے جو کلام ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے قیامت تک ایسا کوئی کلام لکھنے والا آ نہیں سکتا جیسے کلام، جیسی شان میرے امام نے حضور کی بیان کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے نقش قدم پہ چل کر ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں اور بلکہ یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں احمد رضا خان کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائی ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیضان اور آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آپ کے ساتھ چل کر اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی
وہ جنت جو اس نے مومنوں کے لیے سجا رکھی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سامعین محترم، دنیا صرف اعلیٰ حضرت کو ایک شاعر کے نام سے جانتی ہے، حالانکہ مشغلہ اعلیٰ حضرت شاعری نہیں ہے، یہ تو ان کا عشق و محبت تھا حضور سے کہ جب بھی قلم اٹھتا حضور کی تعریف کر دیتے۔ یہ تو ان کا عشق و محبت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا مشغلہ تصنیف و تدریس ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت کے پائے کا کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی رائٹر نہیں۔ اگر آپ کو مصنف نہ سمجھ آئے تو کوئی رائٹر نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ کتابیں لکھی کہ جن کتابوں کو نہ صرف عجم کے اندر جو اجمی ممالک ہے، جو غیر عربی ممالک ہے، نہ صرف وہاں مقبولیت اور شہرت حاصل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تصانیف کو عرب کے اندر بھی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے دور میں اس قدر فتوے کے اندر مقام رکھتے تھے کہ پوری دنیا کو جب بھی کسی مسئلے میں پریشانی ہوتی تو اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ حاضر ہوتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دنیا کے مسائل کو حل فرماتے۔ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہی علمی گھرانہ ہے، آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ اللہ کی بہت نیک سیرت خاتون ہیں۔ میں اکثر جملے کہا کرتا ہوں، اگر ماں باپ نیک ہو تو اولاد غوث العظم بنا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ جس بھی مقبول شخصیت کو دیکھیں گے، آپ سب سے پہلے ان کے والدین کے کردار، ان کی سیرت پہ اگر آپ نظر عمیق ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو مقبول شخصیت ہے ان کے والدین اللہ کی راہ پہ ہی ملیں گے، اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوگا۔ آپ اپنے جو ہم جن ولیوں کو مانتے ہیں، الحمدللہ سارے ولیوں کو مانتے ہیں جو مشہور اولیاء ہیں، آپ ذرا انہی کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیے، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کو دیکھیے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھیے، حضور داتا علی اجمیری کو دیکھیے، حضور سیدنا عبداللہ شاہ غازی جو حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے سیدہ کائنات کے لخت جگر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے، امام حسن مجتبی ان کی اولاد سے ہے۔ یہ کراچی کے شہزادے حضور سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ دیکھیں ان کے جسموں کے اندر کون سا خون آ رہا ہے اور ان کے والدین کے کیا کیا کمالات ہیں، تو پھر جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اچھا، پھر کچھ ایسے بھی ہے کہ ماں باپ بھی نیک ہیں، ماں باپ بھی نیک ہے اور خاندان بھی اعلیٰ ہے، لیکن اگر وہ ولایت اور کسی مقام و مرتبے کو پہنچے ہیں تو اپنی محنت سے پہنچے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہے کہ جن کے خاندان کا نام و نشان نہیں ملتا، جن کے خاندان کا نام و نشان نہیں ملتا، لیکن جب مقام ولایت کا موقع ملا محنت کر کے مقام و مرتبے کو پہنچے۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم کو دیکھیے، بادشاہ وقت ہے، حضرت رابعہ بصری کو دیکھیے، اور بھی کئی اولیاء اللہ ہے کہ جن کا خاندان آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن مقام ولایت میں محنت کر کے اعلیٰ مرتبے میں پہنچے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ نسبت، اور جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی نسبت کی دعائیں ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، خود ہی تعلیم دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے بندوں کو کہ مجھ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگو، مجھ سے مانگنا ہے تو
کیسے مانگو، طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلے رب کی شان بیان کرنی ہے، رب کی شان، طریقہ کار یہی ہے۔ اس لیے ہم جب دعا مانگتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام، یہ پہلے ہم رب کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں رب نے یہ طریقہ بتایا، اگر رب سے کچھ مانگنا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، قیامت کے دن کا، اور حقیقت ہے قیامت کے دن کا بادشاہ اللہ ہے۔ دنیا نہیں مانتی لیکن حقیقت ہے قیامت کے دن کا بادشاہ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ساری انسانیت ختم، چرند پرند تمام مخلوقات سب کو موت آ جائے گی، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل کے پھونکنے سے، سور پھونکنے سے تمام فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، انہیں بھی موت آ جائے گی، حضرت اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی، پھر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اب پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں خطاب فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب ہو تو دے، کوئی دینے والا ہو تو دے۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ کیا ہے؟ قہار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ اب رب کی تعریف بیان کی، اس کے بعد اپنا اور رب کا رشتہ بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تو ہمارا معبود ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، تو مرکوع ہے، ہم راکع ہیں، تو مسبوح ہے، ہم سابح ہیں، ہم مسبح ہیں، مسبحون ہیں۔ مولا تیری تعریفیں کی جاتی ہیں، ہم تعریف کرنے والے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، صرف تیری، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب اپنا اور اپنے رب کا رشتہ بیان کر لیا، اب رب فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب مانگو مجھ سے دعا، مالک ہمیں سیدھا راستہ لوگ لکھتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت کی قلم و بصیرت پہ قربان جاؤں، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا دکھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا سیدھا راستہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، سیدھا راستہ تو ہم نے نہیں دیکھا۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، مسجد میں آتا پتا ہے، ماں باپ نے گھٹی کے اندر کلمہ دل میں ڈال دیا، کانوں نے اذان دلوا دی، راستہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا راستہ تو ہم نے دیکھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دیکھ چکے، اب تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ دیکھنا ہمارا کام ہے، چلانا تیرا کام ہے۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ اگر نور الانوار حسانی اصول فقہ کی کتابیں، ملا جیون شیخ احمد کی کتاب نور الانوار اصول فقہ، جن اصولوں پہ پوری فقہ چلتی ہے، ملا جیون نور الانوار میں کہتے ہیں ہدایت کی 2 قسمیں، ایک ہدایت کا معنی اراۃ الطریق، دوسرا معنی ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ صرف دکھا دینا، میں آپ کے پاس ہے، میں نے سنگر چرنگی جانا ہے،
آپ نے کہا جی یوں جائے سنگر چرنجی پہنچیں گے. یہ ہے عراق الطریق، یہ ہے عراق، اور یہ کام ہے میرے مصطفیٰ کا. حضور اس کائنات میں ہے راستے دکھانے کے لیے، راستے بتانے کے لیے. عراق الطریق، راستے حضور نے دکھا دیے. یہ راستہ جاؤ گے جنت، یہ راستہ جاؤ گے دوزخ. اور دوسرا معنی ایصال الی المطلوب، میں آپ کے پاس ہے، میں نے سنگر چرنگی جانا ہے، آپ نے ہاتھ پکڑا، گاڑی میں بٹھایا، جا کے سنگر چرنگی پہ اتارا، دنیا یہ آ گیا. اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچانا، مطلوب تک پہنچانا. اور یہ کام ہے اس مالک کا. راستہ ہم دیکھ چکے مولا، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اچھا کون سا سیدھا راستہ، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا، غیر المغضوب، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا. راستہ ہمیں دکھا کن کا؟ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا، کن پر انعام ہوا؟ اللہ 5ویں پارے میں اس آیت کی تفسیر فرماتا ہے. کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا، من النبیین، وہ نبی ہے، والصدیقین، وہ سچے، والشہداء، وہ شہید ہے، والصالحین، وہ میرے اولیاء ہے، وہ میرے وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے، ان لوگوں کا ساتھ کتنا اچھا ہے. جو نبیوں کے ساتھ رہے وہ بھی اچھے، جو نبیوں کے ساتھ رہے وہ بھی، میں آیت کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں، جو نبیوں کے ساتھ رہے وہ بھی، جو شہداء، جو صدیقین کے ساتھ رہے وہ بھی، جو شہداء کے ساتھ رہے وہ بھی، اور جو اولیاء کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے تعلقات اولیاء کے ساتھ جوڑ رکھے وہ بھی. یہ میں قرآن کہتا ہے وحسن اولئک رفیقا، یہی تو اچھے، یہی تو اچھے. تو بزرگان دین کے ساتھ نسبت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اور 14ویں صدی، اور اگر میں 13ویں صدی بھی کہہ دوں، اس دور کے اندر اچھوں میں اچھے اعلیٰ حضرت ہیں، اچھوں میں اچھے، اچھوں سے اچھے اعلیٰ حضرت ہیں. اور انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ کی شان، آپ کی ختم نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ اس طرح پہرا دیا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ مجنوں کہتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت سخت تھے، سخت. لیکن کب؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی نہیں آنے دیتے تھے. ہر طرح سے مقابلہ کیا، کتابوں کے ذریعے، شاعری کے ذریعے. اور اعلیٰ حضرت نے جو قلم اٹھایا حضور کی شان پر، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جملے کستے جی ان میں غیب نہیں، وہ بھی حاضر نہیں، وہ بھی نور نہیں، وہ بھی فلاں نہیں، وہ دور سے نہیں سنتے. قریب یار کیا ضرورت ہے حضور کی شان میں ایسی باتیں کرنے کی؟ کیا ہماری یہ باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ جب یہ باتیں اٹھی اور یہ فرقہ اٹھا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پھر اپنا قلم اٹھایا اپنی شاعری سے. اور وہ شاعری کہ جو اعلیٰ حضرت کی پوری شاعری قرآن کے مطابق ہے. کس کے مطابق ہے؟ قرآن کے مطابق. میں ابھی چلتا ہوں، 1-2 اشعار اعلیٰ حضرت کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے کس طرح قرآن کی عکاسی کرتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے
تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے؟ یا رسول اللہ آپ کا ہی کھائیں اور پھر آپ کے ہی غلاموں سے الجھے؟ ہے منکر عجب کھانے غر آنے والے، غر سمجھتے؟ جب کتا کسی چیز کو کھاتا ہے کھانے کے بعد وہ غراتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کتا جو غراتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے؟ ہے منکر عجب کھانے اور غرانے والے، کھاتے بھی ہے غراتے بھی ہے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے۔ اب اعلیٰ حضرت کسی شعر کی بات کریں، مشہور شعر ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ الحمدللہ ہم بریلویوں کا، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام انبیاء اپنے مزارات میں ذرا اونچی آواز سے اپنے مزارات میں زندہ ہے۔ اچھا، اس پر کئی طرح سے دلائل ہیں۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو دیکھیں، حضور کے واقعہ، حضور کا جو واقعہ معراج ہے یہ تو ہے جسمانی، یہ تو ہے، اس پہ قرآن کی آیات دلالت کر رہی ہیں۔ حضور کا سفر معراج کیا ہے؟ جسمانی، یعنی حضور زندہ جسم کے ساتھ، خواب میں نہیں، اپنے جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے حضور معراج پہ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ سارے انبیاء مسجد اقصی میں تھے۔ حضور نے ہاتھ بھی ملائے، ملاقاتیں بھی کی۔ یار یہ جو مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور جن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ مردہ تھے؟ زندہ ہی تھے نا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ اچھا، صلی یصلی کا معنی صرف نماز بھی پڑھنا ہوتا، درود و سلام بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا حضور کا گزارے ہو رہا، کھڑے ہو کر میرے آقا کو درود و سلام پڑھنے لگے۔ جب اللہ پڑھ رہا ہے تو نبی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر مردے تھے تو کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ۔ لیکن یاد رکھنا، وہ لوگ جن کا تعلق نماز سے ہے، جو نماز خوش دلی سے پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر بھی انہیں نماز عطا فرماتا ہے۔ ان کا دل نماز کے بغیر نہیں لگتا۔ اور ایک بڑی قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ پر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے، انہیں مردہ کون کہہ رہا ہے؟ مال دینا جو مر گئے انہیں مردہ لے کے تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ اللہ انہیں ان کی قبروں میں کھانا پینا بھی عطا فرماتا ہے۔ اب
اپنی قبروں میں وہ کھا بھی رہے ہیں. رزق کا معنی تو یہی ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ میاں شہید ہے زندہ، شہید ہے، وہ قبر کے اندر کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے. اور شہید ہے میرے نبی کا غلام، شہید ہے میرے نبی کا غلام، زندہ ہو کر کھا پی سکتا ہے، آقا زندہ نہیں ہے. یاد رکھنا، شہید کو عام پر فضیلت حاصل ہے. یہ قاعدہ ہے، شہید کو عام پر، یعنی شہید کو غیر شہید پر فضیلت ہے. اگر ہم کہیں شہید زندہ ہے اسے تو فضیلت ہو، اور ہم کہیں کہ حضور زندہ نہیں ہے معاذ اللہ، تو فضیلت کہاں جا رہی ہے؟ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں بدبختو تو زندہ ہے واللہ، بدبختو وہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ تو میری دنیاوی آنکھ ہے جو انہیں نہیں دیکھ رہی، وگرنہ گولڑا میں بیٹھے پیر مہر علی شاہ کی اگر نظر ہو، حضور کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا میں بیٹھا دیکھ لے، اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کی نظر ہو، تو مدینے کے سفر میں ایک مقام پر حضور علیہ السلام کا دیدار کرے اور انہی آنکھوں سے کہے کہ اس صورت میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آنکھت رب دی نشانہ تھا، جس شان کی شانہ. سبحان اللہ. لا اجمل کا، لا حسن کا، لا اکمل کا. کتے مہر علی، کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں، کتے جا لڑیاں. اللہ اگر نظر پیر مہر علی شاہ کی ہو تو پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں میں بیٹھا اگرچہ گولڑا میں ہوں، میں اگرچہ مدینے کے اور مقامات پہ گھوم رہا ہوں، مگر یہ میری نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہے، حضور علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہو رہی ہے. یہ ہماری کمزور آنکھیں ہیں جو حضور کو نہیں دیکھ سکتی، وگرنہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. ایک تو ہے سو کر حضور کو دیکھنے والے، کچھ ایسے بھی ہیں جاگ کر بھی حضور کا دیدار کر لیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شعر کہتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، میرے خالق حسن و ادا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. اب یہ قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر. خدا کی قسم اس پوری کائنات میں کوئی حضور کے اخلاق والا ہو نہیں سکتا. حضور کے اخلاق جیسے کسی کے کوئی اخلاقی. ایک واقعہ میں آپ کو نظر کرتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں موجود ہے. ایک بزرگ خاتون جسے لوگ پاگل پاگل کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا آ جاؤ. کہا نہیں میں نہیں آ پائے. یہ بہت بارگاہ ہے کہ کس نے اگر یہ آنکھ پھاڑ کے دیکھا نا، یہ آنکھ پھاڑ کے صحابہ گردنیں اتار دیتے تھے. حضرت خالد بن ولید ایک جگہ جو ہے نا وہ ٹیکس زکات لینے کے لیے گئے، مسلمان تھا نام کا مسلمان. اس نے کہا جی کس چیز کی زکات؟ کہا جو رسالت میں آپ فرض کر کے گئے. اس نے کہا تمہارے صاحب تمہارے نبی تو چلے گئے، معاذ اللہ، تمہارے نبی تو تھا مسلمان، کیا کہا تمہارے نبی چلے گئے،
حضرت خالد بن ولید نے تلوار نکالی، سر قلم کر دیا۔ مدینے میں شور اٹھ گیا کہ خالد بن ولید نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب جوش میں، آج آنے دو خالد بن ولید کو، پوچھتا ہو ایک مسلمان کو مار دیا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن خطاب غصے میں ٹہل رہے، پہنچ گئے، کہا آپ نے مسلمان کو مارا؟ کہا جی حضرت میری بات سن لیں پہلے۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر المؤمنین نے بیٹھے ہیں، کہا حضرت میری بات سنیں، وہ مسلمان نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا؟ کہا جی مسلمان نہیں تھا۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے اس سے زکات کا مطالبہ کیا، اس نے کہا تمہارے نبی، اس نے یہ نہیں کہا ہمارے نبی، کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے وہ پلید تھا، منافق تھا، بے ادب مصطفیٰ تھا، حضور کی گستاخی کر رہا تھا۔ تمہارے نبی، یہ کیوں نہیں کہا ہمارے نبی؟ بس میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، حضرت خالد بن ولید کے ماتھے کو چوما، کہا خالد اگر میں ابوبکر بھی وہاں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ اللہ غلام برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ عجب انداز ہے، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ وہ کہتی ہے آپ آئے، حضور نے کہا بیٹھو صحابہ میں چلتا ہوں، میں جاتا ہوں، حضور پاس ہے۔ کہا جی کہو، کہا یہاں نہیں باہر چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کی گرمی، تپتی دھوپ، مدینے کی گرمی، تپتی دھوپ لے کر چلی گئی، حضور بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت شروع کی، کوئی کام کی باتیں نہیں، بے تکی بے فضول باتیں کر رہی ہے، 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے کئی گھنٹے گزر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سن رہے ہیں، صحابہ پریشان ہے کب یہ جان چھوڑے گی حضور کی۔ اتنے مصروف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ جان چھوڑے گی، لیکن حضور تسلی سے بات، اخلاق دیکھیے، تسلی سے۔ ہم یہاں 5 منٹ کسی سے بات نہیں کر سکتے بغیر مطلب کے۔ ہم گھنٹہ دیں گے کہ کسی امیر کو، پیسے والے کو، اپنے سے کم درجے والے کے ساتھ ہم گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، کئی گھنٹے کو کیا گفتگو کرنا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے دینا، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رب کے پیارے، باتیں سن رہے ہیں۔ جب وہ خود تھکی آری، کہا جی اب آپ تشریف لے جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ سارا مدینہ اسے پاگل کہتا ہے، آقا بے تک کی باتیں اس کی کوئی سنتا ہی نہیں، آپ نے اتنا وقت عطا کیا، اتنی دیر حضور اس سے باتیں کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس کی کوئی نہیں سنتا، میں مصطفیٰ ہی نہ سنوں تو کہاں جائے۔ زندہ آباد، زندہ زندہ آباد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اگلا حصہ تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے حق کو خلق نے جمیل کیا۔ اللہ فرماتا ویسے عام انسانوں کے بارے میں رب فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالتِّينِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، ساری مقدس چیزوں کی قسم کھا کے رب فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ جب عام انسان خوبصورت ہے، جو انسانیت کے وجود کا سبب ہے، جن کی وجہ سے پوری کائنات مارز وجود میں آئی، رب نے اس محبوب کو کتنا پیارا پیدا فرمایا ہوگا، کتنا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، حضور بیٹھے، لوگ کہتے ہیں نعتیں پڑھتے رہتے ہو، نعتیں پڑھتے رہتے ہو، پتہ نہیں تکلیف کیا ہے۔ سنو نعت حضور کی ہے، نعت مجلس میں شاعر ہے حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت، اور یہ وہ شاعر ہے جو اسلام سے پہلے بھی شاعر تھے، یہ اسلام سے پہلے بھی شاعر، حضور کے وقت کے بھی شاعر، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ عطاءاللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ حسان تیری عظمتوں کو سلام، اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں کہتا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ، تو اے من آپ کی آنکھ کیا زمانے کی کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، اور دیکھتی کیسے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ یہ حضور بیٹھے، یا رسول اللہ آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک کیا ہے، ہر عیب سے۔ اور اسی شعر پر بھی اعلیٰ حضرت شعر کہتے ہیں سرور کہوں تو مالکو میں نہ کہوں تجھے، باز خلیل کا دلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جا اے جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس اے تناہی سے ہے بڑی، تیرے تو بس اے تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ یہ حضرت احسان حضور کے بارے میں کہہ خلقت مبرأ من کل عیب، رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، اور کیسے پیدا کیا؟ سبحان اللہ، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ رب آپ سے پوچھتا رہا آپ کو بناتا رہا، آپ سے پوچھتا رہا آپ کو۔ یہ حضور تشریف فرمائے جب حضرت ہے، یہ تو حضور کی شان ہے نا۔ ایک دن حضور نے کہا آسان میری تو شانیں بیان کرتے رہتے، آج میرے یار ابو بکر کی شان بھی بیان کر دے۔ یہاں نعت مصطفیٰ سے لوگوں کو چڑ آتی ہے، حضور نعت ابو بکر سن رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے خلق کے حق نے جمیل کیا بدھا، بدھا محبوبہ تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ذکر ہم برین کی قسم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یداللہ اللہ نے کہا میرے نبی کے جسم کا، میرے نبی کی مبارک آنکھوں کا، مبارک باتوں کا، مبارک ہاتھوں کا، مبارک چال کا، کہاں نہیں میرے رب نے ذکر کیا۔ سارا قرآن اللہ نے اپنی محبوب کی شان میں بیان کیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ شاعر ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری شاعری قرآن کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اعلیٰ حضرت پہ پڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔